السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اور صرف نماز کو قائم کرو۔ آج عید کا دوسرا دن چل رہا ہے، میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ ہی کیوں نہ سنا دوں، اللہ کے ولی کا اور ایک جو ہے نا بادشاہ کا واقعہ۔ میرے ذہن میں آیا کہ چلو میں آپ کے سامنے رکھ دوں یہ واقعہ۔ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ بہت نیک بھی تھا اور اچھا بھی تھا اور اللہ والا بھی تھا، اللہ والوں کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا تھا، اور اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جو ہے نا اس بادشاہ کے دربار کے اندر ہر وہ جو ہے نا بندہ موجود تھا، چاہے حافظ تھا وہ بھی جو ہے نا موجود تھا، عالم بھی تھے اور قاری بھی تھے، قرا اکرام بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، ہر قسم کا بندہ اللہ کے ولی کے بادشاہ کے اندر موجود تھا۔ ایک بندہ بادشاہ کے سامنے آیا، فقیری حالت میں تھا، فقیر تھا، مانگنے والا تھا۔ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ تو جو نا بادشاہ سلامت کہنے لگا کہ ہاں جی بولیں۔ تو وہ نا فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر میں حلیہ تبدیل کر کے آپ کے سامنے آ جاؤں تو کیا آپ مجھے جو ہے نا پہچان لو گے؟ تو جناب بادشاہ سلامت فقیر کا سوال سن کے بڑا حیران ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی بات سنیں، اگر آپ نے سوال کیا ہے تو ایسا کریں، آپ حلیہ تبدیل کر کے میرے سامنے آ جائیں، اگر میں نے آپ کو جو ہے نا پہچان لیا تو میں آپ کو کوئی چیز نہیں دوں گا، ہاں اگر میں نے آپ کا حلیہ دیکھنے کے بعد بھی میں نے پہچانا نہ تو آپ جو چیز مجھ سے مانگو گے میں آپ کو دے دوں گا، چاہے میری ساری بادشاہت مانگو گے تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ فقیر راضی ہو گیا، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، اگر آپ کہتے ہو تو میں نا حلیہ اپنا تبدیل کر کے آتا ہوں، اگر پہچان لیا تو جو ہے کچھ مت دینا، اگر آپ نے جو ہے پہچانا نہ تو میں جو چیز مانگوں گا تو مجھے دے دینا۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جب فقیر چلا گیا، جب وہ گھر گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ یار کون سا حلیہ اپناؤں جس سے بادشاہ سلامت مجھے پہچان نہ سکے۔ وہ ساری رات سوچنے کے بعد جب صبح اٹھا تو اس نے اپنا حلیہ سب سے پہلے چینج کیا، داڑھی لگائی اور مونچھیں لگائی اور پگ لگائی اور ایک آسا پکڑا ہاتھ میں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ جو ہے نا اپنے گھر سے نکلا اور بادشاہ کے دربار کا جو دروازہ تھا نا اس کے آگے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ جو ہے نا فقیر بیٹھ جاتا ہے نا، حلیہ اپنا چینج کر کے بیٹھ جاتا ہے تو صرف ایک بات کرتا ہے، اللہ 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 اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بات فقیر کرتا نہیں۔ اور کوئی بھی اگر بندہ بادشاہ سلامت کے جو ہے نا دربار کے اندر گزر کے جاتا تو وہ نہ دیکھ کے حیران رہتا کہ یار اتنا اللہ کا ولی ہے، ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ تو اٹھاتا بھی نہیں ہے، صرف ایک نام لیتا ہے اللہ اللہ، اس کے علاوہ وہ کوئی اور بات کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات پھیلتے بادشاہ کے جو ہے کانوں کے اندر چلی گئی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دروازے کے آگے نا اللہ کا ولی جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، جن کو جو چیز بھی دیں وہ تو لیتا ہی نہیں ہے، صرف ایک جو ہے نا کام کرتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، مطلب ذکر اللہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہی نہیں ہے، اگر ہم اسے کوئی چیز دیں تو وہ تو لیتا ہی نہیں۔ تو جب بادشاہ سلامت نے اتنی باتیں سنی تو بادشاہ سلامت کی خواہش ہوئی کہ میں بھی جا کے اللہ کے ولی سے ملوں، کیونکہ وہ جو ہے نا خود بھی نیک تھا نا بادشاہ۔ جب بادشاہ سلامت اپنے دربار سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس کو کچھ غرض نہیں ہے، بس صرف اللہ کے ساتھ اس کی جو ہے نا لگی ہوئی ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت بھی جا کے بیٹھ گیا، ان کا ذکر اللہ سنا اور ان کی محبت اللہ کے ساتھ دیکھی تو جو ہے نا بادشاہ سلامت نے کچھ اشرفیاں نکالی، اس کے آگے رکھ کے بادشاہ سلامت چل پڑے وہاں سے۔ جب بادشاہ سلامت جو ہے نا 5 سے 10 قدم آگے چلے تو جو ہے نا وہ جو فقیر تھا بھاگ کے آیا اور بادشاہ کے جو ہے نا قدموں کو جو ہے نا پکڑ لیا۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ والے ہو اور آپ میرے پیر کس لیے پکڑ رہے، اٹھو۔
جب وہ نا فقیر کھڑا ہوا، اللہ والا کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ بھئی آپ اللہ والے ہو اور میں ہوں جو ہے نا بادشاہ، پر میرے پیر پکڑنے کی جو نا وجہ کیا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں وہی ہوں فقیر جس نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ میں اگر حلیہ تبدیل کر کے آ جاؤں تو آپ مجھے کیا دو گے؟ تو آپ نے پھر آگے سے جواب دیا ہے کہ اگر میں نے آپ کا حلیہ پہچانا نہ تو آپ جو چیز مانگو گے میں آپ کو دے دوں گا۔ بادشاہ سلامت میں تو وہی ہوں فقیر ہوں۔ تو بادشاہ سلامت حیران رہا کہ یار آپ وہی فقیر ہو، اچھا۔ بلکہ بادشاہ سلامت کہنے لگا کہ مانگ پھر کیا چاہیے؟ جب فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے کوئی چیز بھی نہیں چاہیے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا بھئی یار کس لیے نہیں چاہیے، کیا ہے مسئلہ آپ کو؟ فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ تو مل گئی ہے۔ بادشاہ سلامت باتیں سن کے حیران ہوگا کہ یار کون سی چیز تمہیں نہ مل گئی ہے؟ تو فقیر کہتا ہے کہ دیکھ بادشاہ، میں نا اللہ والا جو ہے نا بنا نہیں تھا، صرف اللہ والوں کا حلیہ اپنایا تو اللہ نے بادشاہ کو اٹھا کے میرے قدموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے۔ تو جو نا فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں خود اللہ والا نہیں ہوں، میں نے صرف اللہ والوں کا حلیہ اپنایا ہے تو اللہ نے بادشاہ کو تخت سے اٹھا کے میرے قدموں کے اندر بٹھا دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جن کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ دنیا دار لوگوں کو اٹھا کے اللہ کے ولی کے جو ہے نا قدموں کے اندر رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ والوں کا حلیہ اپنایا ہوا ہے تو اللہ نے اتنا زیادہ عطا کر دیا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں اتنا زیادہ ہیں کہ بلکہ ہم لوگ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ میرا واقعہ سنانے کا مقصد اور مطلب ایک تھا، اللہ والوں کا حلیہ اس فقیر نے جو ہے نا اپنایا تو اللہ نے بادشاہ کو جو ہے نا تخت سے اتار کے فقیر کے جو ہے نا قدموں کے اندر لا کے بٹھا دیا ہے۔ اگر وہ فقیر خود اللہ والا بن جاتا تو پھر اللہ اور ہی زیادہ عطا کر دیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ والوں کا حلیہ جو ہے نا مت اپنائیں، بلکہ ہم خود اللہ والے بن جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ نے کامیابی صرف اور